اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع انبیاء والمرسلین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد. ناظرین کرام والسامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع گفتگو تاثیر آیت قرآن ہے، جو ٹاپک ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا تھا سورہ الحمد کی فضیلت اور سورہ الحمد کی تلاوت سے کیا اثر ہوتا ہے. کہ اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو سورہ الحمد کی تلاوت کر کے بچوں پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ نظر سے اور بیماری سے شفا یابی مل جائے گی. کم از کم 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے. آج قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور ہر ایک سورے میں ایک الگ اثر ہے، ہر ایک آیت میں ایک الگ اثر ہے. لہذا اگر قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھا جائے تو یقیناً اس کا اثر ہوتا، سننے پہ بھی انسان کے دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے ہم 2 سورے بیان کریں گے، قرآن مجید کے آخری 2 سورے جسے اوزتین کہا گیا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، مریض علیل ہو، تو اس کی شفا یابی کے لیے سورہ اوزتین کو پڑھ کر کے اس پہ دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سورے کی برکت سے، اس سورے کے اثر سے وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا. عاملین نے اس سورے کے لیے کہا ہے کہ اگر 300 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کیا جائے اور وہ پانی کسی ایسے بندے کو پلایا جائے کہ جس پہ سحر و جادو کا اثر ہے تو اس سورے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے. اس سورے کے اثر سے اس کے اوپر سے سحر و جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر گھر میں نحوست ہے یا گھر میں کسی نے سحر و جادو کر دیا، اس کا اثر ہے، تو اس پانی کو سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کیا جائے اور وہ پانی پورے گھر میں چھڑک دیا جائے تو اس سے سحر و جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. بیمار پہ اگر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اثر سے بیماری سے شفا یابی مل جائے گی. بڑی خوبصورت سے ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے جسے مرجع عالی قدر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر نمونہ میں نقل کیا ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے. آپ نے پروردگار سے دعا کی، بار الہ ہمیں شفا دے دے. تو اللہ نے رسول اسلام کی شفا یابی کے لیے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ اور میرے حبیب کے سرحانے بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کرو. جناب جبرائیل آئے، پیغمبر اسلام کے سرحانے بیٹھے، اور جناب میکائیل پیغمبر اسلام کے پائنتی بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد دونوں نے تلاوت کی. جناب جبرائیل نے سورہ ناس کی تلاوت کی، قل اعوذ برب الناس، اور جناب میکائیل نے سورہ فلق کی تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق. اور تلاوت کرنے کے بعد جناب رسالت مآب پہ دم کیا گویا کہ، اور اس سے اللہ نے، اس سورے کی برکت سے اللہ نے انہیں شفا یابی دی. بہرکیف قرآن مجید کی ہر ایک آیت میں اثر رکھا ہے پروردگار عالم نے. لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بہت ممنون مشکور ہیں SNL چینل کا
اور علی جناب مولانا علی عباس وفا کا کہ انہوں نے SNL چینل کے ذریعے سے اسلامی معارف اور اسلامی تعلیمات لوگوں تک، سامعین تک پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ اس کا اجر عطا کرے گا. ہم دعا کریں گے تمام SNL چینل کے ذمہ داران کی خدمت میں کہ اللہ ان کی اس کوششوں کو اور اس کاوشوں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.